قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من انفسکم، بے شک تمہارے پاس اللہ کا برگزیدہ رسول آیا، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے۔ اب آج کی گفتگو میں من انفسکم پہ کر رہا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں من انفسکم، لفظ پڑھیے کیا؟ من انفسکم، فے پر پیش ہے، انفسکم فا پر پیش۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی روایت کیا، اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی روایت کی۔ تین روایتوں سے اس آیت کی ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی ایک قرات ہم کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے، انفسکم کی بجائے انفاسکم پڑھتے تھے، تو یوں پڑھتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم، فے پر زبر کے ساتھ۔ اب مفسرین اس قرات کو علم تفسیر میں قرات شاذہ کہتے ہیں، جو معروف قرآن مجید میں موجود اعرابوں سے ہٹ کر کسی دوسرے اعراب کے ساتھ آئی، اور ہے منقول صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، صحیح ثابت ہے، ائمہ تفسیر نے اس کو قبول کیا ہے اور صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، مگر وہ قرات قرآن مجید کی جو اوتھینٹک ٹیکسٹ ہے اس سے مختلف ہے، لہذا اب اس کو اب آپ پڑھیں گے تو انفاسکم نہیں پڑھ سکتے، وہی پڑھیں گے جو قرآن میں ہے من انفسکم۔ اب جنہوں نے یہ روایت بتائی تو اس قرات شاذہ کا فائدہ اور مفہوم اور مقصد کیا ہوا؟ ائمہ تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے اور اس پر کوئی اختلاف نہیں، علماء میں، مسالک میں، مکاتب فکر میں اور ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ایک آیت کی کوئی قرات شاذہ ہو تو اس کے مطابق پڑھ تو نہیں سکتے، مگر ترجمہ اور معنی اس کے مطابق کرتے ہیں، اس کا درجہ تفسیر کا بن جاتا ہے، اس کا درجہ تفسیر کا بن جاتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیت یہ ہوگی، مگر تفسیر اس کی سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وصلوات اللہ علیہم، ان کی روایت کردہ بیان کے مطابق اس آیت کا معنی اور اس آیت کی مراد اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہوگی کہ پڑھیں گے تفسیر میں من انفسکم۔ اب معنی کیا بنا؟ انفسکم نفس کی جمع تھی اور اس کا معنی تھا جانوں میں سے، اور انفس کی جمع ہے انفس، انفسکم، انفس مبالغے کا صیغہ ہے نفیس سے، نفیس سے، افعل پر تفضیل مبالغے کا صیغہ ہے انفس، جیسے کہتے ہیں نظیف، صاف ستھرا، اور کوئی بڑا ہی صاف ستھرا ہو تو اسے کہتے ہیں انظف، آپ کہتے ہیں عادل، عدل کرنے والا، کوئی بڑا عدل کرنے والا اونچے درجے کا ہو تو کہتے ہیں اعدل، حافظ حفاظت کرنے والا، اور کوئی بڑا ہی حفاظت کرنے والا ہو تو کہتے ہیں احفظ، عالم علم والا، اور کوئی بڑا علم والا ہو تو کہتے ہیں اعلم۔ اب نفیس ہر میل کچیل سے پاک، اعلیٰ ہر میل کچیل سے پاک، صاف ستھرا، منزہ، مصفہ، پاک، شفاف، صاف، جس میں کوئی میل نہ رہے، جس میں کوئی کچیل نہ ہو، کوئی گرد نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی ادنا پہلو نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نفیس۔
اس کی طبیعت بڑی نفیس ہے، اس کی شخصیت بڑی نفیس ہے، اس کا اخلاق بڑا نفیس ہے۔ تو جب سارے نفیس نیچے رہ جائیں اور سب سے اونچے درجے کا کوئی نفیس ہو تو اسے کہتے ہیں انفس۔ انفس۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضرت علی مرتضیٰ نے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرمانا چاہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں تم میں بڑے بڑے خلیق ہوئے، لوگوں تم میں بڑے بڑے حسین ہوئے، لوگوں تم میں بڑے بڑے خلیق ہوئے، لوگوں تم میں بڑے بڑے نفیس ہوئے، لوگوں تم میں بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہوئے، بڑے بڑے عرفہ لوگ ہوئے، بڑے بڑے لطافت والے ہوئے، بڑے بڑے حسب والے ہوئے، بڑے بڑے نسب والے ہوئے، بڑی بڑی اعلیٰ ذات والے ہوئے، اعلیٰ صفات والے ہوئے، اعلیٰ کمال والے ہوئے، اعلیٰ جمال والے ہوئے، اعلیٰ کمال والے ہوئے، اعلیٰ خصلتوں والے ہوئے، بڑے بڑے اعلیٰ صفتوں والے ہوئے، سب کی صفتوں کا علوم بجا، سب کی خصلتیں بجا، سب کی نفاستیں بجا، سب کی طبیعتوں کا اعلیٰ پن بجا، سب کا ستھرا پن بجا، سب کی نفاست بجا، سب کی طہارت بجا، مگر ساری کائنات کی نفاستیں ایک طرف، اب ایک وجود ایسا آیا جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ لقد جاءکم من انفسکم، اس کو ہم نے ایسا انفس بتایا کہ کائنات کے سارے نفیس اس کی نفاست کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے لطیف مصطفیٰ کی لطافت کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے بلند مصطفیٰ کی بلندی کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے اعلیٰ مصطفیٰ کے علوم کی گرد کو نہیں پہنچتے، اور کائنات کے سارے حسین مصطفیٰ کے حسن کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے جمیل مصطفیٰ کے جمال کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے عظیم مصطفیٰ کی عظمت کی گرد کو نہیں پہنچتے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس ایسا رسول آیا جو ساری کائنات ارض و سما میں، ساری کائنات جن و ملک میں، ساری کائنات میں نفیس نہیں، انفس، نفیس نہیں ہے۔ نفیس کیا ہوتا ہے؟ انفس ہے۔ اس کے نسب کو دیکھو تو ساری کائنات میں کسی کا نسب اس کے برابر نہیں، اس کے حسب کو دیکھو تو کسی کا حسب اس جیسا نہیں، اس کی ذات کو دیکھو تو کسی کی ذات ایسی نہیں، اور اس کی صفات کو دیکھو تو کسی کی صفات ایسی نہیں۔ انفسکم، یہ انفس کائنات بنایا۔ یہاں تک معنی سمجھ گئے؟ یہ قراءت شاذہ پر تفسیر کی۔ اب گھر والے سب سے بہتر گھر کی بات جانتے ہیں، گھر کی بات سب سے بہتر گھر والے جانتے ہیں۔ یہ سب گھر والے تھے، سب گھر والے تھے۔ اب ایک اور گھر والے سے پوچھتے ہیں، ان کا نام ہے سیدنا امام جعفر صادق، میرے آقا کے بیٹے، لخت جگر۔ ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں روایت کیا، فرماتے ہیں اسی انفس کی تعریف میں کہ اس لیے انفس بھیجا کہ انسان کثیف تھے۔ یہ بات سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ انسان بھاری تھے، کثیف تھے، انسانوں کی بشریت میں میل کچیل تھی، بھاری پن تھا، ادنا پن تھا، کمزوریاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، اور رب منزہ تھا، صاحب تنزیہ تھا، بلند تھا، نوروں کا نور تھا، نوروں کا خالق تھا، تشبیہ سے پاک تھا، تمثیل سے پاک تھا۔ اللہ میں اور بندوں میں کوئی جوڑ نہ تھا کہ بندے اس سے لے سکے، بندے اس سے لے سکے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم ای انفسکم۔ تو اللہ پاک نے، سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مخلوق میں صورتاً اور جنساً مخلوق سے
اپنے حبیب پیغمبر کو پیدا کیا اور انہیں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک واسطہ بنا کے مقرر کر دیا، مقرر کیا واسطہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان، اور واسطہ مقرر کیا۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جسے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اسے جنسن یعنی اپنی حقیقت میں مخلوق بنایا، اپنی حقیقت میں مخلوق بنایا، انسان بنایا، بشریت کا پیکر بنایا، مخلوق خلقت کا وجود بخشا، اپنی جنس و صورت میں مخلوق ہیں اور مخلوق بنا کر ان کو انفس کیا، بنایا مخلوق اور مخلوق والے سارے بھاری پن اس میں سے نکال دیے۔ مخلوق بنایا اور مخلوق کی جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں، کثافتیں ہوتی ہیں، بھاری پن ہوتے ہیں، وہ سارے نکال دیے، تو رہا مخلوق پر مخلوق جیسا نہ رہا، اور اس کو سارے بھاری پن ایسے نکالے کہ وہ انفس ہو گیا، اور انفس بنا کر اسے البسہ رأفتا ورحمتا منہ، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مخلوق کو رؤوف و رحیم کا لباس پہنا دیا، اپنی صفات رؤوف و رحیم کا لباس پہنا دیا، لباس خالق نے اپنی صفتوں کا بنایا پہنایا، جنس مخلوق کی بنائی، مخلوق کی کثافتیں نکال کے انفس بنا دیا، اللہ نے اپنی صفات اس انفس ذات کے وجود میں رکھی، تو اس ایک ذات میں دو حیثیتیں آ گئیں، اپنی جنس میں مخلوق رہا، جنس میں مخلوق رہا، اور اپنی مظہریت میں اللہ کی شان کا مظہر بن گیا، اس قابل ہو گیا کہ اللہ کی شان کا حسن بھی اس میں سما گیا، اس کا جمال اس میں سما گیا، اس کی رحمت اس میں جذب ہو گئی، اس کی رافت اس میں جذب ہو گئی، اس کی قدرت اس میں جذب ہو گئی، اس کا علم و حلم اس میں جذب ہو گیا، اللہ کے سارے اخلاق، اللہ کے ساری صفات اس محبوب کی ذات میں جذب ہو گئی، سارا فیض خدا کا اس نے جذب کر لیا انفس ہونے کے ناطے، اور اللہ کا سارا فیض اپنے اندر جذب کر کے مخلوق ہونے کے ناطے ساری کائنات میں بانٹ دیا۔ وہ فیض جو مخلوق براہ راست رب سے اپنی کثافتوں کی وجہ سے حاصل نہ کر سکتی تھی، رب کائنات نے اپنے فیض اور کمال کا منبع مصطفیٰ کو بنایا، اور مخلوق ہونے کے ناطے اس کا تقسیم کنندہ حضور۔ اب حضور کی شان ایسی ہے کہ اس رخ کو دیکھو، اس رخ کو دیکھو تو اس کا نور نظر آتا ہے، اور اس نیچے والے دوسرے رخ کو دیکھو تو انسانیت و بشریت نظر آتی ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس رخ کو دیکھو نیچے سے، بشر دیکھیں تو بشریت کا پیکر نظر آتا ہے تاکہ عالم بشریت میں فیض بانٹ سکے، ملائک دیکھیں تو پیکر نور نظر آتا ہے تاکہ عالم نور کو فیض بانٹ سکے، اور لوگ ان دو رخوں کو دیکھ کے لڑ گئے، کوئی بشر بشر کہتا رہا، کوئی نور نور کہتا رہا، اور کسی کی نگاہ بشریت پہ رک گئی، کوئی دو قدم آگے بڑھا نورانیت پہ رک گیا، اور ٹھوکر انسان کی خطا نے یہ پائی، ٹھوکر یہ کھائی کہ کسی نے مقام مصطفیٰ بشریت کے اندر محصور کر دیا، کسی نے مقام مصطفیٰ نورانیت کے اندر گم کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ بشریت بھی مصطفیٰ کا ایک رخ ہے تاکہ بشر فیض لے سکے، نورانیت بھی مصطفیٰ کا ایک رخ ہے تاکہ عالم انوار اور عالم ملائک اور ہماری روحیں فیض لے سکیں۔ مقام مصطفیٰ بشریت عامہ سے بلند ہے، اور مقام مصطفیٰ نورانیت عامہ سے بلند ہے۔ اگر
اگر یہ دیکھنا ہو تو معراج کی شب مصطفیٰ کے براق کی گرد میں ساتھ چلے. جب مصطفیٰ ائمہ کو، امام انبیاء کو جماعت کرا کر اوپر نکل گئے، بشریت نیچے رہ گئی، مصطفیٰ اوپر چلے گئے. اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبرائیل امین سمیت کل نور عالم انوار ملائک نیچے رہ گئے اور مصطفیٰ رف رف پہ سوار ہو کر عالم لامکاں پہ چلے گئے. پھر وہ وقت بھی آیا جہاں نور کا رف رف بھی ساتھ دے نہ سکا، پھر بکائے نور میں آئے، پھر بکائے نور بھی رہ گیا. اس مقام پہ مصطفیٰ پہنچے جہاں اب نور بھی نہیں جا سکتا. کہاں گئی نور کی بحث؟ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں کوئی نور بھی نہیں جا سکتا، اور اس مقام سے گزر گئے جہاں بشریت گرد میں گم ہو گئی تھی. تو مصطفیٰ وہاں پہنچے. اس مقام پر قربت الہی کی صدا آئی، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. وہاں یہ رخ چھپا دیے اور وہ مظہریت الہیہ کا رخ اجاگر. جاننا چاہیں تو جدا جدا بولیاں بولی گئی ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. ہر ایک نے ہر بولی جو اس کی طبیعت کو پسند آئی اسی کو مقام بنا لیا. بات یہ نہ تھی. جو جس دنیا کا فرد تھا اس نے اپنی بولی میں یار کی شان بیان کر دی. جو جس دنیا سے تھا اس نے اسی بولی میں بات کر دی. کوئی بشری دنیا سے تھا، اس کو حضور کا بشری حسن نظر آیا. کوئی نورانی دنیا سے تھا، اس نے حسن نور کو دیکھا. اور کوئی بشری نورانی دنیا سے ماورا ربانی دنیا سے تھا، اس نے دیکھا تو کہا نہ اے ہے نہ اے. وہاں انا مرۃ الرحمن مرانی فقد رأى الحق. وہ مقام ہے کہ میں اللہ کا آئینہ ہوں، اللہ کا آئینہ ہوں. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا. مصطفیٰ کو خدا کہہ دو تو کافر ہو گئے. مصطفیٰ کو خدا کہہ دو تو کافر و مشرک ہو گئے. اور اگر آئینہ خدا کہہ دو تو عین مومن و عارف ہو گئے. خدا نہیں ہے، آئینہ خدا. خدا ان میں نظر آتا ہے. اس لیے انفسکم کے ذریعے وہ مقام دیا کہ اس مقام سے ہر سمت کی شان اجاگر کی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس مقام انفسیت سے آقا علیہ السلام کو اپنے اندر مقام وحدت عطا کیا. اپنی بارگاہ میں مقام بولیے وحدت عطا کیا. آپ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں حضور کا مقام وحدت کیا ہے؟ قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر. میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کثرت نہیں فرمایا، نہیں فرمایا انا اعطیناک الکثرہ، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، یہ نہیں فرمایا. فرمایا آپ کو کوثر عطا کی. کثرت کا مطلب ہے وحدت ہے ایک، کثرت ہے زیادہ. اور کوثر کثرت کی انتہا. کوثر کا معنی کیا ہے؟ کثرت کی انتہا. جہاں ساری کثرتیں ختم ہو جائیں اسے کوثر کہتے ہیں. جس سے آگے کثرت نہ رہے، ساری کثرتیں ختم ہو جائیں تو وہ کوثر ہے. تو جب ساری کثرتیں ختم ہو جائیں وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام وحدت ہے. تو کثرتیں نکلتی بھی وحدت سے ہیں، ختم بھی وحدت پہ ہوتی ہیں. فرمایا میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، میں تو شان وحدت کا مالک ہوں اور ساری کثرتوں کی شان تیرے اندر رکھی ہے، اور تجھے مقام کوثر کا دیا ہے کہ ساری کائنات کی کثرتیں انتہا پر پہنچ کر جہاں ختم ہوتی ہیں اور پلٹ کر عالم خلق میں جو مقام وحدت آتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں. خالقیت کے درجے میں وحدت ہو
تو وہ خدا ہے، اور عالم خلق کے درجے میں وحدت ہو تو وہ مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام کو اللہ نے رکھا، تو پھر ساری نسبتیں اللہ نے جو اپنی بیان کی قرآن میں وہ حضور کا وجود ہے۔ آج نئی تفسیریں عرض کر رہا ہوں۔ پھر اللہ نے جو کہا، جتنی صفتیں، جتنی نسبتیں، جتنی اضافتیں بیان کی، وہ سب اضافتیں، نسبتیں، صفتیں اشارے مصطفیٰ کی ذات کے۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ آپ پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں صراط مستقیم ہے کیا؟ اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا گیا۔ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں، امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں، امام حاتم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، امام سیوطی نے تخریج کی ہے۔ فرمایا کہ یہ سوال کہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی ہیں، ان سے پوچھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں ترجمان القرآن کہا گیا، جنہیں حبر ہذہ الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا مفسر قرآن کا کہا گیا، وہ عبداللہ ابن عباس۔ ان سے پوچھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ عرض کیا حضرت صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب دو تابعین نے روایت کیا، ایک امام حسن بصری نے روایت کیا اور ایک حضرت امام ابو العالیہ نے روایت کیا۔ دونوں جلیل القدر تابعی ہیں، امام حسن بصری، ابو العالیہ۔ اور تفسیر کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ پوچھا حضرت صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگو تم کس بھول میں پڑے ہو؟ پوچھا صراط مستقیم پوچھتے ہو کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے، حضور کے وجود کا نام صراط مستقیم ہے، مصطفیٰ کی ذات کا نام صراط مستقیم ہے، جس کو تم سیدھی راہ کہتے ہو اور اس کی تلاش کرتے پھرتے ہو۔ ارے راہوں میں خود کو گم نہ کرو، اور بہت ساری راہوں کی تلاش میں خود کو گم نہ کرو۔ صراط مستقیم نام ہے محمد مصطفیٰ کا، صراط مستقیم لقب ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اس لیے اللہ نے جب آپ قرآن میں داخل ہوئے، سورہ فاتحہ میں داخل ہوئے، پہلی سورت، پہلی دعا، پہلی التجا اللہ نے سکھائی کہ ابتدا میں جو پہلی دعا کرو، مانگو اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے مصطفیٰ دکھا۔ یہ ترجمہ ہے، اور شاید آپ نے زندگی میں پہلی بار سنا ہو، نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا، اس لیے میں نے ساری سندیں دے دی، اب کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ یہ طاہر القادری کا کیا ہوا ترجمہ نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابی عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ، امام حسن بصری کا ترجمہ، ابو العالیہ کا ترجمہ ہے، امام سیوطی نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے کیا، ابن جریر نے کیا، ابن ابی حاتم نے کیا۔ پوچھا دعا مانگو، پہلی دعا، پتا چلے کہ سب سے بڑی دولت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، سب سے بڑی نعمت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، حقیقی ہدایت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے۔ ارے مانگنے والوں، خدا بتانا چاہتا ہے کیا مانگتے پھرتے ہو، آؤ تمہیں بتاؤں کہ مانگنے کی چیز کیا ہے۔ جب میری بارگاہ میں مانگنے آؤ تو کیا مانگا کرو، آؤ کہو اہدنا الصراط المستقیم، میرے مولا اپنا مصطفیٰ تو دکھا دے، مولا اپنا یار تو دکھا دے، مولا یار کے مکھڑے سے پردہ تو ہٹا دے، مولا مصطفیٰ کی معرفت دے دے، مولا مصطفیٰ کی شان دکھا دے، مولا مصطفیٰ کا مقام دکھا دے۔ کیوں؟ جس کو مصطفیٰ کی شان نظر آ گئی، خدا کی قسم وہ مصطفیٰ میں فنا ہو گیا۔ تو پہلی دعا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر میرے حبیب، میرے مصطفیٰ،
میرے تاجدار، میرے منموہن، میرے سانول، میرے آقا، میرے مولا، میرے دین، میرے ایمان، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، مولا اپنا مصطفیٰ تو دکھا دے۔ ہائے ہائے، ذرا دھیان کریں نا لفظوں پر، مولا اپنا یار تو دکھا دے۔ ہائے ہائے، مولا اپنا یار تو دکھا دے۔ اتنی لجاجت، اتنی منت سماجت، پہلی دعا، پہلا سوال، پہلی التجا، مولا اپنا مصطفیٰ دکھا دے۔ کیوں مانگا جا رہا ہے کہ حضور دکھا دے، اپنا یار دکھا دے، اس لیے کہ اس نے یار کی اصل حقیقت کو اپنے پردوں میں چھپا رکھا۔ لوگ اس لیے لڑتے پھرتے ہیں، حقیقت کو کھول دیا ہوتا تو خدا کی قسم کبھی جھگڑا نہ ہوتا، جھگڑا نہ ہوتا۔ یوسف کے حسن کی حقیقت نہیں دیکھی تھی تو مصر کی ساری بیبیاں جھگڑا کرتی تھی، فساد کرتی تھی، فتوے لگاتی تھی۔ جس دن ایک پردہ اٹھ گیا اور دیکھ لیا تو انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گئے، پھل گر گئے، نعرے نکل گئے، اکبر نہ ہو وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، خدا کی قسم ہم کسی بھول میں تھے، یہ تو انسان ہے۔ ارے جب تک دیکھا نہیں تب تک کے جھگڑے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہمیشہ مولوی لڑتے ہیں، فقیر کبھی نہیں لڑتے۔ مولوی مناظرے کرتے ہیں، مولوی مناظرے کرتے ہیں۔ کبھی تاریخ میں ولیوں کے مناظرے بھی سنے؟ 1400 سال کی تاریخ میں ولیوں کے مناظرے کبھی نہیں ہوئے۔ ہائے ہائے، عارفوں کے مناظرے نہیں ہوتے، عارفوں کے مجادلے نہیں ہوتے، ارے فقیروں کے جھگڑے نہیں ہوتے۔ کیوں کہ کسی نے کم کسی نے زیادہ، مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ دیکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ دیکھ کر بیٹھا ہوتا ہے، اور ہر کوئی رجیا پیا ہوتا ہے، ہر ایک دے بانڈیج کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہر کوئی پیالہ پیتے بیٹھا ہوتا ہے۔ باویں کوئی ایک پیالہ پیوے تے باویں لاکھ پیالہ پیوے، جڑا رج جاوے وہ جھگڑا نہیں کردا۔ یہ بھوکے جھگڑا کر دین، بھوکے تے ننگے جھگڑا کر دین، وہ بھوکے جھگڑا کر دین۔ تواڈے وچ بھی جڑے تک بھوک ہوئے تے بیوی تے مرد دی جھگڑے بھی بہو ہوندے، گھر کھاون نو نہ ملے تے جھگڑے بہو ہوندے، اسے گھر وچ کھاون دا ول مل جاوے تے میاں بیوی دے جھگڑے بھی نہیں ہوندے۔ او انہی طرح نہ ویکھو تے سارے مولوی لڑدن، جو پردہ اٹھ جاوے یار نو کوئی ویکھ لوے، ہر کوئی یاد آئی کوئی مثل نہیں ڈولن دی، ہائے کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر وہرے علی اتھا جان نہیں بولن۔ وہ ویکھ لویں نا، وہ پھر وہ یہ کہتے ہیں اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، اگر چپ رہا میں چپ رہا تو سارا کچھ تو ہی ہے۔ او سونا، او یار من ٹھار، جو میں چپ رہا تو سارا کچھ تو ہی ہے، اگر کچھ کہا جو کچھ زبان سے بول دیا تو جتنا بولا وہی کچھ ہو گیا۔ ہائے جتنا بولا لوگ سمجھیں گے اتنا کچھ ہے۔ ہائے ہائے، تعریف چکی تھی نا کسی سونے یار دی کہ ایڈا سونا ہے، اگلے آکھیا بھائی ایڈا ہی ہے۔ میری گل نہیں سمجھ آئی تو تعریف چکی تھی نا، تقریر چکی تھی کہ ایڈا سونا ہے، اگلے سمجھیا بھائی اتنا ہی ہے جتنا بیان پیا کریں دا۔ ہائے ہائے، اور کسی نے کئی سمجھ بھئی او تا اتنا نہیں ہے تا اپنی سمجھ اتنی ہے اس دی، اے دی تا سمجھ اتنی ہے جتنی بیان پہ کریں دا ہے، تے وقت سمجھ جالے آکھیا ہور ایڈا ہے، ایڈا لفظ ایک کے مانے کئی ہے، ایڈا لفظ ایک کے مانے کئی ہے، تے جنہ سارا تک لیا وہ دن چپ کرو، ایڈا لفظ ہی کوئی جو خوش جو خاموش جو کچھ رہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ تو آقا علیہ السلام کو فرمایا صراط مستقیم محمد ہے، اور کیوں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا مصطفیٰ تبھی کھا چاہ، مصطفیٰ دا مکڑا تڑی کھا چاہ، حضور دی شان تبھی کھا چاہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اپنے حبیب کو چھپایا ہوا ہے اپنے پردوں میں،
قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، قرآن ہے، اس نے چھپایا ہوا ہے۔ کیسے؟ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ آج سارے ترجمے وکھرے ہو سے، آج سارے ہی ترجمے وکھرے ہو سے، ایک ترجمہ بھی وہ نہیں ہونا جڑا پڑھ دے دے سن دے آئے۔ جس دا دل آکھے من لوے ساڑا کوئی جھگڑا ہے، جس دا دل نہ آکھے سودا واپس دے جاوے کسی ہور نو دے چھوڑے سن۔ ساڑے کول ویچن دا سودا تا یہی ہے، مرضی لے جاوے مرضی نہیں چھوڑ جاوے، مگر گال سودا سند والا ہے، سودا سند تو بغیر نہیں۔ کیوں عرض کیا کہ مولا اپنا محبوب دکھا؟ اس لیے کہ چھپایا ہوا ہے۔ کیسے؟ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ جرا عام ترجمہ اس کا آپ کرتے اور سنتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ فآوَى، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا؟ یعنی پایا۔ فآوَى، بس آپ کی سرپرستی کی، آپ کی کفالت کی۔ یہ تو ایک عام ترجمہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ آؤ ذرا اب اس سے آگے، یہ ترجمہ علم ہے، آؤ ذرا ترجمہ عشق میں چلیں۔ یہ ترجمہ علم ہے، اب ترجمہ عشق و معرفت میں چلیں۔ نہ یتیم سے مراد یتیم ہے، نہ آوا سے مراد کفالت ہے۔ ائمہ تفسیر اور امام ائمہ لغت سے پوچھیں، یتم یکتا ہونے کو کہتے ہیں۔ ہائے عربی زبان میں کہتے ہیں نا در یتیم، جس موتی جیسا انوکھا موتی، جس جیسا کائنات میں کوئی اور موتی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں در یتیم، انوکھا و یکتا موتی۔ تو یتم کہتے ہیں یکتائی کو، بے مثال ہونے کو، لاجواب ہونے کو، اس کو کہتے ہیں یتم۔ اور یتیم کہتے ہیں ایسا یکتا و بے مثال جس جیسا کائنات میں اور کوئی نہ ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ بنایا تو میں نے ہی تھا، بنایا تو میں نے ہی تھا، پر پھر بنایا ایسا کہ تجھے یکتا پایا، بے مثال پایا، لاجواب پایا، پھر اپنے بنائے ہوئے میں بھی کوئی تجھ جیسا نہ تھا، انوکھا تھا، تو انوکھا تھا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، جب تجھے انوکھا، یکتا، بے مثال اور حسینوں جمیلوں میں بے مثال پایا تو محبوب کو ایڈا سونا بن گئے ہوں، ایڈا سونا بن گئے ہوں۔ فَآوَى، اب آوا کا لفظ جو ہے یہ بھی عربی زبان میں پوری لغت ہے۔ میری کتاب اس آیت کی تفسیر میں میری کتاب ہے، میں نے اس کی پوری لغت تخریج اور استقاقات بیان کیے۔ تو فآوا کا مطلب ہے پھر حبیب اتنا خوبصورت اور لاجواب پایا، فآوا، تو پھر میں نے تجھے اپنے لیے چن کے رکھ لیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے اپنے لیے چن کے رکھ لیا، اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں، عربی زبان میں جب مال غنیمت آئے، مال غنیمت، اور بادشاہ اسے تقسیم کرے، تقسیم، تو اس مال غنیمت میں اگر کوئی دانہ، کوئی مال، کوئی چیز بڑی انوکھی یکتا نظر آئے اور اس کا اپنا دل آ جائے اس پر، تو وہ تقسیم سے پہلے اگر اپنے لیے چن لے، الذی اصطفیٰ لنفسہ قبل القسمہ، تقسیم سے پہلے اگر اپنی ذات کے لیے چن کے رکھ لے تو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تقسیم کرنے سے پہلے جسے اپنی ذات کے لیے اتنا پیارا انوکھا دیکھے، اپنے لیے چن کے رکھ لے تو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس عمل کو آوا کہتے ہیں۔ تو فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، حبیب آپ کو اتنا حسن و جمال اور کمال میں اتنا یکتا و بے مثال پایا، فآوَى، کہ پھر میں نے تجھے تو سونا، تقسیم تو پہلے اپنے واسطے ہی چنتے رکھے۔ میں نے کہا یہ تو میرا ہی یار رہے گا، یہ تو میرا ہی حبیب ہے، چونکہ اس نے اپنے لیے چن لیا تھا اور اپنی قدرت کے پردوں میں چھپا لیا تھا، اپنے حسن و جمال کے پردوں میں چھپا لیا تھا، اپنے نور کے پردوں میں چھپا لیا تھا محمد پر چھپا تھا محمود کے پردوں میں، تھا محمد چھپا تھا محمود کے پردوں میں،
سو محمد محمود کے پردوں میں چھپا اور چھپ کر وہی حامد ہوا، وہی احمد ہوا، وہی محمد ٹھہرا، اور قیامت کے دن وہ پھر محبوب ٹھہرا، اس کے حسن کے پردوں میں چھپا تھا۔ اس لیے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کچھ تو مجھ سے درخواست کرو کہ اپنا محمد دکھا دو، کچھ دیکھنا ہے تو میرا یار دیکھو۔ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالی ہمیں مصطفیٰ دکھا دے، مصطفیٰ کا جلوہ کرا دے، مصطفیٰ کا مقام دکھا دے، مصطفیٰ کی معرفت کا شناسہ کر دے۔ تو صراط مستقیم کون ہے؟ صراط مستقیم بولیے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا میں نے کہا کہ ایسا چن لیا اور ایسا انفس کر لیا کہ ساری نسبتیں اور اضافتیں حضور ہو گئے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔